بہت ہی خوبصورت منفرد انداز میں تلاوت کلام پاک کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے سوز و قداس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ درے رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، درے رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی محفل میں تشریف فرما ہے جناب محترم علامہ مولانا قاری محمد عارف شہزاد صاحب، خطیب جامعہ مسجد حاضہ، ان کی زیر نگرانی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اور ابھی اسی محفل کی زینت بنے جناب محترم محمد شفیق زاہد صاحب، انہیں بھی محفل میں ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کی موجودگی میں یہ بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، والدین کا مقام کیا ہے؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشاد ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم میری عبادت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہیں کہنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَوْلًا کریمًا، انہیں کس انداز سے بات کرنی ہے؟ بڑے نرم لہجے سے، کریم انداز سے بات کرنی ہے۔ اور جب والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے ان میں ایک صدقہ جاریہ ان کی نیک صالح اولاد بھی ہے، کیونکہ آج جو محفل یہاں انعقاد پذیر ہے وہ ایک صوفی باصفا الحاج محمد عبداللہ نیازی صاحب کے اِصالِ ثواب کے لیے ہے۔ پہلے چونکہ وہ خطیب تھے جامعہ مسجد سلیمان پورہ گلی نمبر 5-6 میں، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہم نے یہ سینے میں شمع مصطفیٰ کے عشق کی جو شمع روشن کی ہے، ان میں اگر نام لیا جائے تو الحاج عبداللہ نیازی صاحب کا بھی نام آتا ہے۔ جب یہ مقدس راتیں آتی تھی وہ شب بداری کا اہتمام بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، جتنے نوجوان اکٹھے ہوتے تھے ان سب کو اس طرح راغب کرنا کہ آؤ اللہ کی توحید بھی بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع بھی اسی سینے میں روشن کرتے تھے۔ اور آج سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سینے میں شمع عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب نیازی صاحب ہیں۔ اور جب یہ عشق کی شمع جب بھی چلے گی، جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، جن کے والدین رخصت ہو جائے، وہ کوئی اسپیشل دعا کا اہتمام نہ بھی کرے، نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ دعائیں نہ کر لے ربنا اغفر لی والدیا، اے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور دیکھیں نماز تو رب کی ہے، لیکن وہاں بھی والدین کے لیے دعا رکھی ہے، تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور ان مقدس ہستیوں کی ہمیں ہمیشہ اطاعت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب کریم جن کے والدین حیات ہیں انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے یہ نعمت رخصت ہو گئی ہے دعا ہے اللہ کریم
ان کی کامل مغفرت فرمائے، عبداللہ نیازی صاحب کی اور ان کے صاحبزادگان کو ہمیشہ سلامت رکھے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا قلم اٹھا، آپ لکھتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو، محروم کرم اس کو، رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اب اسی صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملکم یوسف محمد فیضان صاحب آئیں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔